السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے روزے کے چند احکام ذکر کیے تھے۔ آج کے درس کا موضوع ہے روزے دار کے لیے جائز کام۔ روزے دار کے لیے وہ کیا کام ہے جو جائز ہیں؟ مثلا حالت جنابت میں سحری کرنا۔ جنابت کی حالت میں سحری کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ نماز فجر کے لیے آپ جان رہے ہیں، سحری کر لیے ہیں، جو وقت آپ کے پاس ہے 5-10 منٹ، آپ غسل کر نماز کے لیے چلے جائیں۔ جیسا کہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنوب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فجر ہوتی کہ آپ اپنی بیوی سے ہمبستری کی وجہ سے جنوبی ہوتے، اسی حالت میں آپ سحری کھا لیتے اور پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ یہاں دیکھیے، یہ اگر حالت جنابت میں آپ ہیں تو سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں۔ دوسرا کام مسواک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت روزے میں مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دن کے پہلے حصے میں کی جا سکتی ہے، لیکن عصر کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، چاہے وہ دن کے پہلے یا آخری حصے میں، کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا احصی او اعد۔ میں نے روزے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا جسے میں شمار نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مسواک کرتے۔ اور دوسری حدیث جو بتائی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں روزے دار یا غیر روزے دار کی تخصیص نہیں کی، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یستاکو اول النہار وآخرہ، دن کے پہلے اور آخری حصے میں جب چاہے روزے دار مسواک کر سکتا ہے۔ تیسرا کام جو ہے، جو جائز ہے روزے دار کے لیے، جائز ہے بیوی کو بوسہ دینا۔ روزے دار کے لیے بیوی کو بوسہ دینا، اس سے معانقہ کرنا، بغلگیر ہونا جائز ہے، لیکن یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہو۔ ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لاربہ، کہ آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے اور معانقہ وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ اپنی خواہش پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ازواج مطہرات سے بوس و کنار کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو اندیشہ نہیں تھا کہ آپ جذبات محبت میں اس سے تجاوز کر جائیں گے، اس لیے جو شخص اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہو اس کے لیے یہ کام جائز ہو، اور جیسا کہ اور جسے آگے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ مثلا علماء نے اس کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ نوجوان جو حضرات ہیں جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، ان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ محترم سامعین، سرما لگانا یہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں میں سرما جو ہے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے سرما لگانا جائز نہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ سرما کیا ہے، ناقص صوم نہیں ہے، روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس تعلق سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَرَى أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ
الكحل للصائم بأسا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری اور ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک روزے دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من اصحابنا یکرہ الکحل للصائم، میں اپنے کسی ساتھی کو روزے دار کے لیے سرما کو ناجائز کہتے نہیں دیکھا۔ نیز آنکھ یا کان میں دوائی کے خطرے وغیرہ ڈالنا بھی جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے بعض حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کیا منہ میں کوئی چیز لینے سے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے سالن کا ذائقہ چکھنا جو ہے اس سے بھی کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ بھی جائز ہے روزے دار کے لیے، بشرطے کہ وہ چیز اس کے حلق میں نہ جائے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، روزے دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فتوے سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ دانتوں یا منجن یا دوائی وغیرہ بھی ملی جا سکتی ہے حسب ضرورت جو ہے، بشرطے کہ وہ چیز حلق سے نیچے نہ اتری ہو۔ اسی طریقے سے گیلا کپڑا سر پر ڈالنا، روزے دار کے لیے گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا یا گیلا کپڑا سر پر ڈالنا یہ بھی جائز ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، میں نے عرج مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وبل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثوبا فالقى علیہ وهو صائم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر ڈالا تھا۔ یہ چند مسائل تھے جو روزے دار کے لیے جائز ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے اور دوسرے چیزیں ذکر کیے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہ انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ نے ذکر کیا، اور لجنہ دائمہ کا یہی فتویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ انسولین لے سکتا ہے۔ خوشبو وغیرہ جو ہے عطر کی جو خوشبو ہے وہ سونگھنے کے تعلق سے بھی علماء نے کہا ہے کہ اس سے کوئی روزہ ٹوٹتا نہیں، البتہ بخور جو دھواں وغیرہ لیا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو روزے کے جو مفطرات الصیام ہیں ان میں انشاءاللہ جو روزے کو توڑنے والی جو چیزیں اس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔